پوائنٹ نمبر 17، آخری پوائنٹ، اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو، تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کی کوئی تفریق نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے، تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تالیف قلب کے لیے، جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں، ان کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت، الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی متفق ہیں۔ بعض ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں، یہ چونکہ واجب عبادت ہے، ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں، واجب عبادت میں نہ دیں، لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں، کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا نہ کرسچنز کو دیں۔ ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا اس کام کے، تو ان کے نزدیک بھی پتہ ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حال تو نکالنا ہے کہ کرسچنز کو دینا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ادھر کتنا غریب طبقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا ہے نا وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا والا کسی مسلمان کو ہی دیں۔ لہٰذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا گوشت، پھر اگلے سال اجازت دی اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد بھی سٹور بھی کر سکتے ہو، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ قحط کا سال تھا تاکہ تم سارا گوشت خیرات کر دو، لہٰذا اس کے تحت اجتہادی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی قحط والا معاملہ ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے، جیسا کہ کبھی زلزلہ یا سیلاب آ جاتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کر دے کہ جو قربانی کا گوشت ہے بس تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھیں اور باقی سب گورنمنٹ کے پاس جمع کروائیں تاکہ ان غریب لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر۔ تو اور الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں، ہماری جو تنظیمیں جتنی کام کر رہی ہیں، چاہے عیدی والے ہوں یا اس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن والے ہوں یا فلاح انسانیت جو جماعت الدعوہ والوں کی ہے، ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو ہے، لیکن جو اچھی بات کسی کی بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو یہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ وہی کام تو کر رہے ہیں، اور میں الحمدللہ میں بھی یہ پچھلے کئی سالوں سے قربانی ڈائریکٹ انہی لوگوں کو ہی دیتا تھا، گھر میں نہیں، کہ جو لوگ زلزلہ زدگان کو یا اس طریقے سے سیلاب زدگان کے لیے وہاں قربانی کرتے تھے اور ان کو سارا تقسیم کر دیتے تھے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔